یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ویل ڈریسڈ ہیں، آپ نہا کے آئے ہیں، نہا دھو کے آئے ہیں، شیمپو کنڈیشنر آپ نے یوز کیا ہے، لیکن اصل ہے کہ آپ کا جو دل ہے یا جس کو روح ہم کہتے ہیں وہ کتنی پاک ہے. تو وہ پاکی جو ہے وہ آپ کو یہ روزہ ہی عطا کرتا ہے، خصوصاً رمضان کا جو روزہ ہے. اس وقت آپ کھا سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت، لیکن ایک غریب ایسا بھی ہے جو نہیں کھا پاتا. جو ایک غریب ایسا ہے جس کے پاس وہ کہتے ہیں نا 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، جو اس وقت آپ پہ گزر رہی ہے وہ ہر روز اس پہ گزرتی ہے. تو یہ ہے جذبہ مواسات، یعنی آپ سمجھیں گے، آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ الائن کریں گے. خیبر، آج کی ملاقات رمضان اسپیشل سیریز میں آپ کا استقبال ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ماہ سیام کے مہینے میں ہیں، اور آج کے اس شمارے میں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سہیل شوقین صاحب. یہ ہے نیٹ JRF اینڈ PhD ان اسلامک اسٹڈیز فرام یونیورسٹی آف کشمیر، اور انہوں نے جو اپنا PhD کیا ہے دیٹ از ان اصول الفقہ یعنی پرنسپلز آف اسلامک جورسپروڈنس. ڈاکٹر سہیل شوقین صاحب، آپ کا استقبال ہے. جی بہت بہت شکریہ. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی ہم سیام کے پاک مہینے میں ہیں، اور اس مہینے میں اس بابرکت مہینے میں اوبویسلی ہر ایک روزے سے رہتا ہے اور اپنا جو ایک اسپریچول اپلفمنٹ چاہتا ہے کہ اس میں روحانی غذا یا روح چ میں امیک اپلفمنٹ گوس گژھن. اس مہینے میں ہم خود کو ٹرین کرتے ہیں، اپنے سول کو ٹرین کرتے ہیں. تو اس سیام الفاظ یہ مطلب گۄڈنٮ۪تھ سمجھٲیتو تُہۍ سانٮ۪ن ناظریٖنن کہ یہ سیام کیا مطلب سیام الفاظ کیا امیک مطلب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بیسیکلی جو یہ لفظ ہے سیام، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں اس کے معنی ہے الامساک. امساک کہتے ہیں کسی چیز سے رکنا یا کسی چیز کو روکنا یا رکنا کسی چیز سے. تو عربی زبان کے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں دور جاہلیت کے، وہ ایک میدانی جنگ کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خیل سیام کا لفظ استعمال کیا ہے. وخیل غیر صائمۃ تحت العجاج واخری تعلق اللجمہ. وہ میدانی جنگ کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میدانی جنگ میں کچھ گھوڑے ہیں جو بندھے ہوئے ہیں، جو میں نے کہا کہ رکے ہوئے. خیل سیام، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، سیام رکے ہوئے گھوڑے، وخیل غیر صائمۃ، اور کچھ گھوڑے ایسے ہیں جو کھلے ہیں، ان کو وہ بندھے ہوئے نہیں ہیں. اور حالت کیا ہے؟ تحت العجاج، یہ گھوڑے گرد آلود ہیں، وہاں گرد اٹھی ہوئی ہے، دھول اٹھی ہوئی ہے. واخری تعلق اللجمہ، جبکہ کچھ گھوڑے سائڈ پہ اپنی جو لگام ہے اس کو چبا رہے ہیں. تو اصل میں لغت میں یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، اس کا لیکزیکل میننگ اگر دیکھیں گے تو سیام کہتے ہیں رکنا یا روکنا کسی چیز سے. اور پھر شریعت میں جو اس کے معنی ہے، شریعت میں بھی اس کے وہی معنی ہے. البتہ شریعت کا جو میننگ ہوتا ہے یہ ٹیکنیکل میننگ ہوتا ہے، یہ جو یہ ڈکشنری کا جو میننگ ہوتا ہے اس کو کنفائن کرتا ہے. ڈکشنری میننگ ہے رکنا، تو شریعت میں اس کا میننگ ہے الامساک عن جمیع المفطرات، رکنا یا اپنے آپ کو روکنا ان تمام چیزوں سے جو آپ کے روزے کو توڑ دیں. من طلوع الفجر، طلوع فجر سے الی غروب شمس تک، تو وہ تمام چیزیں جو آپ کے روزے کو باطل کر دیں، جس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے، ان سے رکنا طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک. اس کو ہم عربی زبان میں فقہ میں لیگلی ہم اس کو سیام کہتے ہیں، یعنی ٹیکنیکلی. اور لغت میں یعنی ڈکشنری یا لیکزیکل میننگ اگر اس کا ہے تو وہ ہے رکنا. کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا. سیام یُس تُہۍ سمجھو کہ یہ چھِ اکہِ قٕسمُک سُہ لانکم گنڈٕنۍ، یعنی یِم اَسہِ پنٕنۍ خواہشات چھِ آسان یا یُس تہِ اَسہِ گرد و غبار چھُ آسان پننِس روحس پٮ۪ٹھ باقین رٮ۪تن کھوٚتمُت، تتھ یتھ رٮ۪تس منٛز کوٗشش کرے اللہ تعالیٰ سُنٛد قُرب حٲصِل کٔرِتھ سُہ صاف کرنٕچ. تہٕ یُس میون دوٚیِم سوال چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ یُس یہِ سیام چھُ امِچ کیاہ اہمیت چھےٚ اسلامس اندر، لایک اتھ پٮ۪ٹھ ترٛٲیِو تُہۍ تھوڑا سا روشنی. اس کی دلیل قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کتب علیکم الصیام، کہ میں نے تم لوگوں پہ روزے کو فرض کیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح فرض کیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ روزہ ایک اتنی عظیم عبادت ہے، یہ صرف اسی امت پہ فرض، بلکہ اس امت سے پہلے جو امتیں تھیں اس پہ بھی یہ عبادت فرض ہوئی ہے.
تو کتبہ کا معنی جو ہے اس کا معنی ہے فریضہ، یعنی فرض کیا گیا تم پہ. ایک بات وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف فرض نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے. جو آپ کہیں گے کہ جو فاؤنڈیشنل جو پلرز ہیں جس پہ اسلام کی عمارت جس پہ قائم ہے، تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کو اگر آپ ایک عمارت کے ساتھ ایک اسٹرکچر کے ساتھ تشبیہ دیں گے تو اس کی جو بنیاد ہے وہ 5 ستونوں پہ ہے. تو اس میں ایک ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، وہ حج بیت اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا، وہ صوم رمضان، اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا. تو اس اعتبار سے یہ بڑا ہی اہم ہے. یہ فرض ہے اور صرف فرض نہیں بلکہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کا درجہ رکھتا ہے. تو مگر اتھ منٛز چھُ اَسہِ یہِ تہِ کہِ یُس اَسہِ سیام چھُنہٕ حظ آسان کہِ لایک فار ایگزامپل یُس اَسہِ اَمِچ اہمیت چھِ، مطلب کُنہِ تہِ چیٖزَس اگر أسۍ وٕچھو اہمیت تَمِچ، سۄ چھِ اَسہِ تَتھ کُن بیٚیہِ رٲغِب کَران، مٲیِل کَران ییٚلہِ اَسہِ تَمِچ اہمیت پاے آسہِ، دَ پٔرپَز آف اینی تھِنٛگ. یِتھَے پٲٹھۍ یُس اَسہِ رمضان اَمیُک ییٚلہِ اَسہِ پٔرپَز آسہِ، مین پٔرپَز آسہِ پَتہٕ کہِ اَمیُک حظ چھُ پٔرپَز یُتُے ہوت چھُنہٕ کہِ اَمیُک پٔرپَز چھُ کھٮ۪ن تہٕ چٮ۪ن ترٛاونٕے ہوت. مطلب آز کھٮ۪مہٕ نہٕ بہٕ صُبحٲے، ٹھیٖک چھُ مےٚ کھیوٚو صُبحٲے سحر یا شامَس کوٚر مےٚ اِفتیار. یُس اَتھ درمیان پیٖریڈ چھُ لایک اَتھ منٛز کیٛاہ ہیٚکہِ چھُ سُہ چیٖز ٲسِتھ کہِ یُس مےٚ اَتھ رمضانَس منٛز ماٹِویٹ تھایہِ کہِ نو آی ایم کیٖپِنٛگ اِٹ فار دَ سیک آف آل مایٹی اللہ. سو بِسایڈٕز رِفرینِنٛگ فرٛام ایٖٹِنٛگ اینڈ ڈرٛنٛکِنٛگ وٹ آر اَدر ایکٹِوِٹیٖز آی شوڈ کیٖپ ماے سیلف اَوے فرٛام، تاکہ یُس میون یہِ سپرِچُوَل اَپلِفمٮ۪نٛٹ چھِ یَتھ مہینَس منٛز سُہ بَڑِ اَتھ منٛز. یہِ مطلب اَمیُک پٔرپَز کیٛاہ چھُ؟ پہلا جو بنیادی مقصد جس کو قرآن کریم نے خود بیان کیا وہ ہے تقویٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ لوگوں پہ روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے گزشتہ امتوں پہ فرض کیے گئے، لیکن مقصد اس کا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو. تقویٰ کا آپ ترجمہ کرتے ہیں گاڈ فیئرنگ بھی، تقویٰ کا آپ ترجمہ کرتے ہیں کبھی پائٹی بھی، تقویٰ کا آپ ترجمہ کبھی کرتے ہیں رائچسنس بھی. تو اصل چیز یہ ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر لحظہ، ہر لمحہ، یعنی جب سے آپ شعور کی آنکھ جب سے آپ شعور سنبھالیں تب سے لے کے زندگی کے ہر مرحلے میں، یہ نہیں کہ آپ مسجد میں ہیں، نہیں، بلکہ مسجد میں ہے، آپ بازار میں ہیں، آپ دفتر میں ہیں، ہر جگہ آپ اس چیز کا احساس رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی ہر کام جو آپ کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کے، احساس ذمہ داری کے ساتھ. یہ صرف رمضان میں ہے. رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان میں جو یہ تقویٰ کی جو صفت ہے یہ نمایاں ہو کے سامنے آتی ہے. لیکن پھر جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ مقصد پھر یہ ہے کہ اس کو انسان آگے چلائے، پورے سال ایک جو مسلمان ہے اس کی زندگی تقویٰ کے مطابق گزرے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑا خوبصورت قول منقول ہے، ان سے پوچھا گیا ایک مرتبہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تقویٰ کیا ہے؟ الخوف من الجلیل، جو جلیل پروردگار ہے، سب سے عظمت اور جلال والا پروردگار ہے، اس کا ڈر دل میں رکھنا، اس کا خوف. اور فرمایا والعمل بالتنزیل، اور اس نے جو کلام نازل کیا اس کے مطابق عمل کرنا. اور فرمایا والقناعۃ بالقلیل، اور آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہم سے چھوٹ رہی ہے. والقناعۃ بالقلیل، یعنی آپ کے پاس جتنا تھوڑا سا ہے اس پہ کنٹینٹ رہنا، اس پہ راضی رہنا، اس پہ قناعت کرنا. اور پھر فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل، اور اس دن کے لیے جس دن آپ کو اس دنیا سے چلے جانا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. تو بنیادی مقصد جو رمضان کا ہے وہ تقویٰ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے خاص، ورنہ ہر عمل اللہ کے لیے ہے، لیکن روزے کی یہ خصوصیت ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کی جزا خود دوں گا. تو وہ ہے ایک تو ہے کہ اس میں تقویٰ کا. دوسری چیز جو ہے وہ ہے اس میں تزکیہ نفس. تزکیہ نفس یہ ہے کہ انسان جو ہے مین از اے بلینڈ آف ٹو تھنگس، کمپوزڈ آف ٹو تھنگس. ایک ہے باڈی اینڈ سول. تو انسان کا جو جسم ہے، جسم تو ظاہر ہوتا ہے، ظاہری اعتبار سے آپ روزہ رکھتے ہیں وغیرہ، لیکن اصل جو اس کا مقصد ہے وہ ہے روح کی تربیت، پیوریفیکیشن آف سول. تزکیہ کہتے ہی ہیں بیسیکلی پیوریفیکیشن کو، پاک کرنا کسی چیز کو. أسۍ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ اَتھ یِتھ پٲٹھۍ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وارِ منٛز چھِنا، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سبزی چھِ لاگان تَتھ منٛز ہاکھ واکھ، پَتہٕ چھِ أسۍ تَتھ چھُ آسان سُہ کَچھ چھُ اَنوانٹِڈ سُہ گرٛاس کھوٚتمُت، سُہ چھِ أسۍ کَڑان، سُہ کَچھ چھُ، سُہ کَڑنَس چھِ وَنان تزکیہ کَرُن عربی زبانہِ منٛز. یعنی یِم تۄہہِ منٛز بُرٕ خصلتہٕ آسان تُہٕنٛدِس روحس منٛز، تُہٕنٛدِس عملس منٛز، آپ کے اخلاق میں، سُہ پاک کرُن، سُہ پیوریفائی کرُن. تو روزہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ آپ کی روح کو پاک کرتا ہے. اور تزکیہ نفس کو پاک کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. قرآن کریم نے کئی مقامات پہ اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے عربوں میں
یعنی جو امی تھے ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا یتلو علیہم آیاتہ جو ان پہ اللہ کی آیات پڑھتا ہے. لیکن کس لیے؟ وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرتا ہے, ان کا تزکیہ کرتا ہے. تو ایک ہے آپ نے اپنے آپ کو ظاہراً پاک کیا, ظاہراً پاکی تو ٹھیک ہے آپ گئے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ظاہر پاک ہے تو آپ کا باطن بھی پاک ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ویل ڈریسڈ ہیں, آپ نہا کے آئے ہیں, نہا دھو کے آئے ہیں, شیمپو کنڈیشنر آپ نے یوز کیا ہے, لیکن اصل ہے کہ آپ کا جو دل ہے یا جس کو روح ہم کہتے ہیں وہ کتنی پاک ہے. تو وہ پاکی جو ہے وہ آپ کو یہ روزہ ہی عطا کرتا ہے, خصوصاً رمضان کا جو روزہ ہے. اسی طرح تیسری چیز جو ہمیں اس کے مقاصد میں سے ہے وہ ہے یہ جذبہ شکر انسان میں پیدا ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے شکر کرنے والا بنتا ہے. یعنی دن بھر آپ بھوکے رہتے ہیں, آپ کو احساس ہوتا ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس کو شعور کی سطح پہ دیکھیں, اگر ہم اس کو عادت بنائیں گے پھر تو عادت ہے, لیکن شعور کی سطح پہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. احتساب کہتے ہیں شعور کے ساتھ, اللہ کے اجر کی امید رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس شعور کے ساتھ رکھ رہے ہیں کہ میں دن میں جب بھی آپ کو بھوک لگے, تو اگر یہ شعور ہے کہ آپ کھانا چاہتے ہیں لیکن آپ نہیں کھا رہے ہیں, ایک ایسی طاقت ہے جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ, لیکن وہ آپ کو روک رہی ہے, تو اس کے ساتھ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو کھانے کی چیزیں ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. تو تب انسان میں جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے. پھر جب وہ افطار کے وقت, اس لیے دعا میں آیا ہے نا کہ جب آپ افطاری کے وقت جو دعائیں آئی ہیں, ایک دعا یہ ہے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, میری پیاس مٹ گئی, میری جو رگیں ہیں وہ تر ہو گئی, اور انشاءاللہ اجر میرا جو ہے وہ ثابت ہو گیا. تو اصل شعور کی سطح پہ اس سے جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے, اور جذبہ شکر کے ساتھ پھر جذبہ مواسات پیدا ہوتا ہے. یعنی آپ اس وقت آپ کھا سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت, لیکن ایک غریب ایسا بھی ہے جو نہیں کھا پاتا, جو ایک غریب ایسا ہے جس کے پاس وہ کہتے ہیں نا 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, جو اس وقت آپ پہ گزر رہی ہے وہ ہر روز اس پہ گزرتی ہے. تو یہ ہے جذبہ مواسات. یعنی آپ سمجھیں گے, آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ الائن کریں گے کہ جو مجھ پہ گزر رہی ہے اس پہ روز گزرتی ہے, تو اس حساب سے آپ ان کا خیال رکھیں گے, آپ میں وہ جذبہ مواسات پیدا ہوگا, آپ میں وہ صدقات و خیرات کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. تو وہ چیز اس میں. اسی طرح ایک اور چیز اس میں, تو جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے ابھی, اس میں تو باتیں بہت ساری چیزوں پہ ہو سکتی ہے, لیکن مختصراً چوتھی چیز جو ہے وہ ہے صبر. صبر اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی صبر کو کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ صفت ہے. ہر کسی میدان میں انسان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو سب سے پری ریکویزٹ ہے وہ صبر ہے. تو رمضان جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے. آپ قدم قدم پہ اپنے نفس کو روکتے ہیں, قدم قدم پہ. آپ بھوک سے مطلب آپ کی حالت خراب ہے, آپ کھانا چاہتے ہیں لیکن نہیں کھا رہے ہیں, یہ صبر ہے. ٹھیک ہے, آپ حلال کام سے, یعنی شریعت نے آپ کو حلال کام سے روکا ہے. اب یہ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم رمضان میں حلال کام سے تو رکتے ہیں, جو عام دنوں میں تو حلال ہوتا ہے, لیکن حرام کام سے نہیں رکتے. مثلا حلال کام عام دنوں میں کھانا کھانا ہے, اس سے تو ہم رکیں گے, لیکن غیبت سے نہیں رکیں گے, جبکہ وہ غیر رمضان میں بھی حرام ہے. ہم رشوت بھی لیں گے, ہم ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا, جو ایک دوسرے کی عزتوں کے ساتھ وہ کھلواڑ کرنا وغیرہ, تو اس طرح کی چیزیں. تو صبر جو ہے رمضان یا روزہ جو ہے یہ آپ کو مکمل طور پہ صبر کی ایک تعلیم دیتا ہے. تو یہ کچھ بنیادی مقاصد ہیں. البتہ اگر ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں تو اس پہ تو وہ کہتے ہیں پھیل جائے تو ایک کتاب بنے, بات کہنے میں جو ذرا سی ہے, تو اس پہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. سو یم چیز تران اس تیل فکر ییٚلہِ أسۍ اکھ یُس نا سیام چھُ یا یُس رمضان چھُ, أسۍ بڑٕ مایِنڈفُلی وِل بالکل گو تھرو اٹ رادر دین کہ اکھ عادت بناوو سُہ فاقہٕ یَتھ أسۍ وَنان سُہ فاقہٕ. مگر اگر أسۍ اَتھ سمجھو یا سَرو سُہ چھُ یِہوٚے کہِ اَتھ منٛز چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے تقوا, اَتھ منٛز چھُ تزکیہ نفس, اَتھ منٛز چھُ شُکر گُزٲری اللہ تعالیٰ سٕنٛز, اَتھ منٛز چھُ بیٚیہِ صبر مواسات. بالکل. سو یِم چیٖز چھِ ڈیولپ گژھان اَسہِ منٛز تاکہِ یِم پَتہٕ بٕتھِ یِنہٕ وٲلۍ رٮ۪تھ چھِ تِمن منٛز یہِ سون یہِ بَنہِ اکھ سون اکھ کیریکٹر. بالکل ٹھیٖک. تہٕ اَتھ مطلب وۄنۍ چھُ میون بیٛاکھ سوال یہِ کہِ یُس یہِ سیام چھُ اَمِچ فضیٖلت ؤنِو تُہۍ تھوڑا سا, لایک اس کی سیام کی فضیلت پر آپ کچھ روشنی ڈالیے. ہاں, اب جب یہ اتنی ایک عظیم عبادت ہے, یعنی اسلام کا رکن بھی ہے, اس کے مقاصد اتنے جلیل ہیں, اتنے عظیم مقاصد ہیں, تو ظاہر سی بات ہے شریعت میں اس کا ایک مقام بھی ہوگا. تو جب ہم دیکھتے ہیں, ایک تو قرآن پاک کی یہی آیت ہے کتب علیکم الصیام, اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم روزہ رکھو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتر کہا, ظاہر سی بات ہے وہ بہتر ہوگی. اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس کی فضیلت پہ بات فرمائی ہے. مثلا ایک مشہور حدیث ہے جو ابھی میں نے ذکر آپ کے سامنے کی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان, جس نے رمضان کا روزہ رکھا, ایمانا و احتسابا, ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ, اللہ کے اجر کی امید, پورے شعور کے ساتھ, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے سابقہ تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے.
تو یہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے دو خوشیاں. ایک تو ہے فرحت عند فطرہ, ایک تو وہ خوشی جب یہ اپنا روزہ افطار کرتا ہے, جب یہ اپنا روزہ کھولتا ہے, دن کو تھکا ہارا یہ بڑا وہ ایگزاسٹ ہوا ہوتا ہے, پھر جب یہ افطار کرتا ہے تو افطار کے وقت ہر روزے دار کو خوشی ہوتی ہے. لیکن فرمایا دوسری خوشی جو ہے وہ ہے فرحت عند لقاء ربہ, دوسری خوشی اس کو تب ملے گی جب یہ قیامت کے دن اپنے رب سے ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وہ انعامات اور اعزازات رکھے ہوں گے کہ اس کو واقعتاً خوشی ہوگی. اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنۃ بابا, کہ بلا شبہ جنت میں ایک دروازہ ہے, یقال له الریان, اس کو الریان کہا جاتا ہے, یدخل منہ الصائمون, اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. یہ دیکھیے خصوصی ایک فضیلت ہے روزے کی. فرمایا اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے یوم القیامہ, قیامت کے دن, لا يدخل منہ احد غیرہم, ان کے سوا اور کوئی داخل نہیں ہوگا. تو حدیث میں ہے کہ وہاں پکارنے والا پکارے گا این الصائمون, روزے دار کہاں ہے؟ روزے دار اٹھ کے اس دروازے سے جنت میں چلے جائیں گے, اس کے بعد وہ دروازہ بند کیا جائے گا, کسی اور کے لیے اس کو نہیں کھولا جائے گا. تو اسی طرح دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی, حدیث قدسی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ میرے لیے ہے, اس کی جزا میں خود دوں گا. ٹھیک ہے, یہ ایک خصوصیت اس کی ہے. جیسے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی ہی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانے کعبہ کو بیت اللہ کہا, یہ میرا گھر ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ہم عربی زبان میں اضافت و تشریف. تو اسی طرح روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پہ اپنی طرف منسوب کیا. اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لخلوف فم الصائم, روزے دار کے منہ سے روزے کی وجہ سے, جو اس کا ایمپٹی اسٹامک ہونے کی وجہ سے جو وہ تو بو جیسی آتی ہے, لخلوف, اس کو خلوف کہتے ہیں عربی زبان میں, لخلوف فم الصائم, روزے دار کے منہ کی جو اسمیل ہوتی ہے, اطیب عند اللہ من ریح المسک, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کافور سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. تو اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت ساری احادیث ایسی ملتی ہیں یا صحابہ کے اقوال و آثار ملتے ہیں, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے یہ واقعتاً ایک عظیم فضیلت والا عمل ہے. ڈاکٹر سہیل شوقین صاحب, آپ یہاں آئے, ہمیں اپنا وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ول بid you a گڈ بائی, وی ہیو سم تھنگ فار یو. دس از فار یو. شکریہ. جزاک اللہ خیر.